بات نکل گئی تو اس لیے میں نے اتنی بات آپ کے سامنے کر دی ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے کسی بھی نام پہ چندہ شروع کر دیتا ہے, لوگ آ کے بھر چندے سے. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, بات چلیے آپ فارم میں آ گئے ہیں تو آنے دو, پھر فارم میں آج فارم میں آ گئے ہیں تو پھر آنے دو. یہ جو بکرے آج کل, میں کسی ٹرسٹ کا نام نہیں لیتا, آپ نے دیکھا ہوگا دسترخوان لگے ہوئے, غریب لوگ کیا کر رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں کھانا کھا رہے ہیں. دھڑا دھڑ کراچی میں آپ کو پوش علاقوں میں, ڈیفنس میں, کلفٹن میں اور بڑے بڑے علاقوں میں یہ نظر آئے گا. ان لوگوں سے جا کے پوچھو, ان ٹرسٹ والوں سے پوچھو کہ ان غریبوں کو تم بکرے کیوں کھلا رہے ہو. 1000 روپے کلو گوشت چل رہا ہے بکرے کا. اس غریب کو اس پیسے میں اس سے زیادہ 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلا سکتے ہو دال روٹی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. پہلی بات تو یہ اشکال ہے اس پر کہ آپ غریبوں کو کیا کھلا رہے ہیں, بکرے. مجھے غریب کے بکرے کھانے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. غریب کو اللہ بکرا کیا, ہم کہتے ہیں مچھلی کھلائے اللہ غریبوں کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا بڑا اماؤنٹ آپ کروڑوں روپے غریب کے بکرے پہ خرچ کر رہے ہو, جو ڈیفنس کلفٹن والے کے لیے کھانا آج کل بکرا مشکل ہوا ہوا ہے, اس کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے تو ڈیفنس والا بھی سوچتا ہے کہ خریدوں کہ نہیں خریدوں. وہ آپ کن کو کھلا رہے ہو؟ تو اتنا اماؤنٹ جو آپ خرچ کر رہے ہو, اس سے اگر یہی اماؤنٹ آپ غریبوں پر کسی اور طریقے سے خرچ کر دیتے تو ان کی حاجات اس سے 10 گنا زیادہ غریبوں کو کھلایا جا سکتا ہے. اگر آپ ان کو آلو گوشت کا سالن کھلا دو, یا کوئی بھی مرغی کھلا دو ان کو آپ, یا دال کھلا دو. پہلا اعتراض تو یہ ہے. تو ہمیں اس ٹرسٹ پر اعتراض نہیں ہے. لوگ جو اس قسم کے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان پر اشکال ہے کہ بالکل آنکھیں بند کر کے نا ہماری قوم سے جو بھی چندہ مانگ لے فوراً پیسے پکڑا دیتا. میرے پاس کتنے لوگوں کی کال آتی ہیں, برما کے لیے پیسے آپ کو تو نہیں چاہیے. تو بھائی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ویسے تو برما میں نے ایک اعلان کیا تھا کہ کوئی قابل اعتماد میری نظر میں نہیں ہے, لیکن بعد میں ایسا الحمدللہ ایسے لوگ مل گئے. لیکن فی الحال دوبارہ وہاں سے کوئی ایسے مطالبہ نہیں آتا کہ چندہ بھیجا جائے ان لوگوں کے لیے. آتا ہے تو پھر بتا دیا جاتا ہے آپ کو. لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کر ان کی جیب سے پیسے نکلوا لے, یہ نکال کے اس کو آرام سے دے دیتے ہیں. اتنا دل خراب ہوتا ہے کہ اللہ کتنی خون پسینے سے انسان کا. اگر آپ کے پاس فالتو پیسہ آ گیا ہے, فالتو پیسہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وراثت میں فری میں مل گیا, تو بھائی ہمیں دے دو. وہ مولوی صاحب یہ مجھ سے سنبھل نہیں رہا, یہ فالتو ہے. میں نے کہا کہ اب پھینکنے میں جا رہا تھا اس کو پھینکنے کے لیے, تو بھائی ہمیں دے دو یار, ہم اس کو صحیح جگہ خرچ کر دیں گے انشاءاللہ, کھائیں گے نہیں. اور اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے کسی اور کو دے دو. اس پر اعتماد نہیں ہے, سب سے بہتر تو یہ کہ کسی کو نہ دو, خود جا کے مستحق کو تلاش کرو. نہ مجھے دو نہ کسی اور کو دو, خود مستحق کو جا کے تلاش کرو. جو بھی آتا ہے آپ اس کو پیسے پکڑا دیتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, پہلی بات یہ کہ غریب کو بکرے کیوں کھلا رہے ہو اتنا. ایک بیمار آدمی کے لیے جو کولیسٹرول کا مریض ہے, دل کا مریض ہے, اسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بکرے کا گوشت کھاؤ, حکیم کہتے ہیں بکرے کا گوشت کھاؤ. وہ جب جاتا ہے نا اپنے بلڈ پریشر کو لو کرنے کے لیے کہ بکرا کھاؤں گا میں, بکرے کی قیمت سن کے اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. اور ادھر وہ دیکھتا ہے کہ غریب مسکین پھٹے پرانے ہوئے کپڑے والے لوگ کیا کر رہے ہیں, دبا دبا کے بکرے نوچ رہے ہیں. تو اور بی پی کیا ہو گیا, ڈبل. کہ یار ان کو یہ سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنا اماؤنٹ آپ اگر سینس استعمال کر کے غریبوں پہ خرچ کریں تو غریب کی حاجت صرف کھانا نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں, آپ فیکٹریاں لگا دیں اس اماؤنٹ میں, اور آپ کہیں ہمارے ہاں جو بھی غریب ہوگا اس کو ملازمت ملے گی. بے روزگاری ہم ختم کریں گے اس چندے کے ذریعے. پھر آپ بتائیں کہ ہم نے اتنے کروڑ روپے میں دیکھو یہ فیکٹری بنائی ہے, اس میں یہ مصنوعات بن رہی ہیں, اور اس میں ہم نے 1000 لوگوں کو روزگار فراہم کیا. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں اپاہج پن ختم ہوگا. میرے پاس رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فیکٹریوں میں بہت سارے لوگوں کو اب مزدور نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے, کیونکہ مزدوروں کو فری پھوکٹ کا 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے. تو وہ بیچارے جو پہلے بھوک کی وجہ سے محنت مزدوری کر لیا کرتے تھے, انہوں نے بھی جب بکرے مل رہے ہیں ان کو فری پھوکٹ میں, تو انہوں نے مزدوری کرنا چھوڑ دی. اور اس میں یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا نہیں ہے,
اس سے مالداروں کی نیتیں بھی خراب ہوتی ہیں کہ یار جب زکوٰۃ کرنی ہے تو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں دائیں بائیں کو، دیکھ تو نہیں رہا ہے بھائی، چلو بھائی پھوڑ لو بیٹھ کے. یہ تو جب ہے کہ جب فرض کرو یہ سارے غریب ہی ہیں، ورنہ اس کی کیا گارنٹی کہ یہ سارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری قوم میں سب نہیں، ایسے ایسے پوستی لالچی لوگ موجود ہیں جو ایک ایک روپیہ بچا کے رکھتے ہیں، کروڑوں روپے کے مالک ہیں. تو کیا وہ یہ فری میں جا کے نہیں کھاتے ہوں گے کھانا؟ کیسے سمجھائیں بھائی؟ کیا ہمارے ملک میں اس قسم کے لوگ ہول سیل کے حساب سے ہیں یا نہیں ہیں، جن کو فری میں کھانا ملے تو وہ ایک روپیہ بھی خرچ نہ کریں جبکہ ان کے بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں؟ ایسے لوگ بہت ہیں، کروڑوں روپے مگر خرچ نہ بیوی پہ خرچ کرتے ہیں نہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو ان کو تو جب یہ ملے گا وہ تو بہت اچھی طرح سے کھائیں گے. تو یہ تیسرا اشکال ہے کہ یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ سارے کیا ہوں، غریب ہوں. اس میں بہت سارے مالدار بھی ہوتے ہیں جو بیٹھ کے بکرے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. چوتھا اشکال اس پر، یہ تیسرا اشکال پتہ نہیں نمبر دائیں بائیں ہو رہے ہیں. دوسرا، لوگوں کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ اپاہج بنایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ملازمت کرتی. آپ یہ بھی تو دیکھیں جو ہٹا کٹا ہے اس کو یہاں آنے کی اجازت بولو نا، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہٹے کٹے آدمی کو اجازت نہیں ہے، جاؤ کماؤ جا کے. یہ ٹھیک ہے کہ جو آدمی مستحق نہیں ہے اس کو بھی صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، زکوٰۃ نہ ہو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ نے کسی ایسے کو پیسے پکڑا دیے جو مستحق نہیں ہے تو بھی ثواب ملے گا. کسی کے ساتھ بھی آپ احسان کریں تو ثواب ملتا ہے. تو انفرادی طور پر، جزوی طور پر تو یہ درست ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں رشتہ داروں میں جو مستحق نہیں بھی ان کو بھی کھلا دیا کرو، ان کو بھی دے دیا کرو. دوست احباب میں کوئی دیکھو کہ دوستی یاری ہے، اگرچہ غریب نہیں ہے پھر بھی چلو اس کو ہدیہ دے دیا آپ نے، چلتا ہے. لیکن جب اجتماعی سطح پہ یہ کام شروع ہو جائے گا، انفرادی طور پر کسی کام کا ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے، اور اجتماعی سطح پہ ایک قوم میں رواج پڑ جانا، اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے. ممکن ہے کوئی یہ اشکال کرے کہ وہاں حرم میں بھی تو دسترخوان لگتے ہیں، حرم میں بھی تو لوگ کھلاتے ہیں. تو وہاں سارے مسافر ہوتے ہیں. اور دوسرا، حرم مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی، اس کے وہ ایک الگ چیز ہے. وہ تو اس کو تو یہ تعبیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان ہے. وہی کوئی آدمی اگر اس لیے کھلائے کہ وہاں جو زیارت کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کا پیسہ بچ جائے، یہ سوچ بہرحال اچھی ہے. وہ اپاہج نہیں ہے جو اتنی دور سے سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے عمرہ کرنے گئے ہیں. اور اکثر وہاں افطاری کھلائی جاتی ہے، تو روزے دار کو افطار کرانا تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی کرا سکتے ہیں آپ. پورے سال دسترخوان چلتا رہے اور بکرے کا وہ بھی چلتا رہے، یہ چیز اس کو آپ اس پر قیاس نہیں کر سکتے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے اس میں کہ مرد جب روٹی نہیں ملتی نا اس کو، جب فیکٹری میں کماتا ہے تو کمانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے، بھیک میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. جب وہ کماتا ہے تو اتنا کما لیتا ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، بیوی بچوں کا بھی بھرتا ہے. اور جب وہ کسی ٹرسٹ کے ذریعے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھائے گا تو پھر اپنے پیٹ کی فکر کرے گا، بیوی بچوں کی بولو بھائی بھول جائے. یا تو ان کو بھی بھکاری بنائے گا کہ تم بھی ادھر آ جائے کرو. تو یہ بڑے بڑے نقصانات ہیں اس میں. اور ایک آخری بات یہ بھی ہے اس میں کہ اس سے بکرے کے ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز اندازے سے. جب اتنا بکرا کٹے گا تو ظاہر ہے کہ طلب کے مقابلے میں جو سپلائی ہے، جو رسد ہے، وہ کم ہو جائے گی. ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے تو ریٹ بڑھ رہے ہیں. تو 1000 روپے کلو، اب تو 4000 تک نہ پہنچ جائے کہیں. کاٹ کاٹ کے کھلائے جا رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ریٹ آسمانوں پہ چڑھ رہے ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ ان لوگوں سے کوئی جا کے پوچھے کہ آپ جو اتنا پبلک کو کھلا رہے ہو، یہ تھر میں ایسے ایسے علاقے ہیں، اندرون سندھ ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ بھوک سے بچے سال میں اتنی تعداد میں بچے مر جاتے ہیں. تو یہ دسترخوان وہاں کیوں نہیں لگتے؟ وہاں اس لیے نہیں لگتے کہ وہاں سیٹھ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو چندہ بولو نا بھائی ملتا نہیں. ایسی جگہ دسترخوان لگاؤ کہ پوری دنیا دیکھے گی اور کہے گی اور دسترخوان ہے، یہ ایک بکرا میری طرف سے. ٹھیک ہے پبلسٹی بھی جائز ہے تاکہ لوگوں کو اعتماد پیدا ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھر کے علاقے، اندرون سندھ میں یا ایسے علاقوں میں، بلوچستان میں سبی ہے، ایسے ایسے غریب لوگ، وہاں جا کے دسترخوان لگائیں، لمبے لمبے ان کو کھلائیں آپ.
اور پھر بے شک ان کی ویڈیو بھی فیس بک پہ ڈال دیں آپ اپنی پبلسٹی کے لیے تاکہ لوگوں کو اعتماد آئے آپ کے اوپر. تو یہ کام اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام قوم کے لیے کیا ہوتا, خیر خواہی. اول تو سب سے پہلے اتنا زیادہ فنڈ آپ صرف کھلانے پر ضائع مت کریں. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کھانا کھلانے کی ترغیب ہے. بھائی اس لیے کھانا کھلانے کی ترغیب ہے کہ اس زمانے میں بھوک بہت زیادہ تھی. اس زمانے میں صحابہ کے دور میں غربت ایسی تھی کہ بچوں کو لوگ ماں باپ قتل کرتے تھے کہ کھلائیں گے کہاں سے. ماں باپ بچے کو جان سے مار دیتے تھے کہ اس کی بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. تو ایسے موقع پر اللہ نے کیا ترغیب دی, بار بار کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانا ایک عنوان ہے. اصل مقصد کیا ہے, جس وقت قوم کی جو چیز ضرورت ہو آپ اس کی وہ ضرورت پوری کریں. میں بار بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں کہ قرآن کی جو جزیات ہیں نا وہ نہیں دیکھے جاتے, وہ ایک مثال ہوتی ہیں, اصل اصول ہوتے ہیں, ضابطے ہوتے ہیں. قرآن ہمیشہ قاعدے اور کلیے جزیات کے ضمن میں بیان کرتا ہے. قرآن ہمیشہ جزیات بیان کرتا ہے. جزیات یعنی اصل مقصد تو ایک لا اور قانون بیان کرنا ہوتا ہے, لیکن قرآن وہ لا کے بجائے کس سے بات سمجھاتا ہے, مثال سے. میں جو بیانات میں اتنی مثالیں دیتا ہوں اس میں بالوں کو اعتراض ہے مثالیں مثالیں مثالیں, تو یہ مثالیں دینا یہ اللہ اس کے رسول کی سنت ہے. تو قرآن ہمیشہ قاعدہ بیان کرتا ہے مگر کس کے ضمن میں, اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن اصل یہ بتانا چاہتا ہے کہ والدین کو تکلیف دینا ناجائز ہے. اصل مسئلہ قرآن یہ لا ہے, یہ ضابطہ ہے, یہ قانون ہے. لیکن اس کے لیے قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, ماں باپ کو اف مت کرو. اب اف کہنا ایک اس قانون کا ایک حصہ ہے, جز ہے. یعنی یہ قانون جب آپ اپلائی کریں گے, اس قانون کا جو امپلیمنٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا کہ ان کو اف نہ کرو. حالانکہ اف کرنا بھی حرام ہے, ان کو گالیاں دینا بھی حرام ہے, اور ان کو معاذ اللہ مارنا پیٹنا بھی حرام ہے, لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. اب کوئی یہ کہے کہ اف کرنا تو حرام ہے, معاذ اللہ مارنا پیٹنا جائز ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ اف ایک مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا حرام ہے تو مارنا پیٹنا تو بطریق اولا حرام ہے. تو ہم یوں کہیں گے کہ اف کا لفظ قرآن نے ذکر کیا, یہ ایک جزیہ ہے, مگر اس کے ضمن میں قرآن ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو مت دو. تو اب سمجھیں یہ بات, قرآن جب کہتا ہے نا غریبوں کو کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ, تو اصل میں قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا کھلاؤ. قرآن کہہ رہا ہے غریب کی سب سے بڑی حاجت کیا ہے, کھانا ہے. تو چونکہ اس وقت سب سے بڑی حاجت کھانا تھی اس لیے کھانے کے وقت کھانا کھلاؤ, اور اگر زمانے کی تبدیلی سے حاجت تبدیل ہو جائے تو جو کھانے جیسی اس وقت کی ضرورت تھی اگر وہ بعد میں وہ ضرورت چینج ہو جائے تو پھر اس ضرورت کو پورا کرو. ایک غریب کینسر کا مریض ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, باقی مرغے اس کے پاس بہت پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک اور مرغا لے آئے صدقے کا, وہ کہے گا یار مرغوں کا میرا تو پولٹری فارم ہے, لیکن یہ کینسر کے علاج کے پیسے نہیں ہے, اتنا فارم نہیں ہے کہ بیچ کے میں اپنا علاج کر لوں. تو آپ کے قرآن میں چونکہ کھانا کھلانے کی ترغیب ہے لہذا یہ کینسر کا پھوڑا اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے, یہ پھٹنے دو مر جاؤ. میں قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ غریبوں کا کینسر کا علاج جو کرائے گا وہ جنت میں جائے گا. ابے یار بھائی قرآن میں کہیں لکھا ہے جو غریب بچی کی شادی کرائے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کمارے کو کی شادیوں پہ پیسہ خرچ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو کسی کے گردے وہ ڈائلیسس پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس پہ جو خرچ کرے گا وہ کہاں جائے گا, جنت میں جائے گا. بھائی قرآن نے کھانے کی مثال اس لیے دی کہ مثال آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے مثال. تو اس لیے کھانا کھلانے کی جو قرآن میں ترغیب ہے اس کا بنیادی مقصد کھانا نہیں ہے, اس کا مقصد کھانے کی, جب کھانے کی حاجت ہو تو کھانا, بے روزگاری ہو تو روزگار, علاج کی حاجت ہو تو علاج. میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں, الا یہ کہ جب 100% اطمینان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, وہ ایک الگ بات. میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کے پیسے بیچتے ہیں, کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں, تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں, کیونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بیچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری بولو بھائی نہ کر رہا ہو. یہ مالدار نہیں ہے,
تو یہ مزدوری کر رہا ہے. نمبر 2، یہ آدمی لالچی نہیں ہے. لالچی ہوتا تو محنت گڑا تھوڑی کھود رہا ہوتا، وہ رکشا تھوڑی چلا رہا ہوتا. تو ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو، اور سرسری غور کرو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں. اگر لگ رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اس کو، نہیں تو صدقہ تو بہرحال، صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے، صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ وہ تو اور زیادہ ثواب ہے اس میں. اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں، جو انٹرویو لیتا ہوں نا، کہ بھائی آپ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیا ہے. وہ اس کو نہیں پتا ہوتا یہ مولوی صاحب مجھے چندہ دیں گے. اگر پہلے پتا چل جائے نا تو پھر چھوڑو ہوتے ہیں. پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے 2-3 کروڑ روپے مل جائے نا. پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوگا ایسا ہی ہے، ہیلو ہائے، اور بھائی طبیعت سیٹ انڈی والان خاٹ ٹول مول. اگر پٹھان ہے تو تھوڑا سا پشتو مشتو ماری، پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں، اور بھائی پہاڑ کی حال ہے تو ٹھیک ٹھاک ہو. اس طرح کی تھوڑی سی گلا چلنا کر کے تو تھوڑا سا اس کو مانوس کیا. اس کے بعد اس سے رپورٹ طلب کی، اور بھائی کیا کر رہے ہو، گھر بھر کیسا چل رہا ہے. تو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہی کہے گا الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے، اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے. بچے کتنے آپ کے؟ جی 2-3 درجن بچے ہیں ماشاءاللہ. ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہوتے نہیں کسی کے. اور کون ہے گھر میں؟ یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار. تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا الحمدللہ یہ دہاڑی ہو جاتی ہے. تو اس دہاڑی میں گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں بھائی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ اس دہاڑی میں اسباب کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا. تو بھائی اس کو لفافہ چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو. اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے، کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا، اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا. لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ انسانیت کی خدمت ہوگی، اپنی قوم کی خدمت ہوگی، اور اپاہج نہ بنائیں لوگوں کو. پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ یار یہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے؟ یا کوئی واقعی بے روزگار ہے، وہ ایسا بھی ہوا ہے، بھکاری آیا ہٹا کٹا. میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہہ رہے ہیں یار آج کل روزگار نہیں مل رہا، میں کیا کروں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ سارا کام یہاں نمٹا دو، یہ کر لو، یہ گڈھا آپ کھود دو. آپ مجھ سے 100 روپے مانگ رہے ہو، میں آپ کو 2000 روپے دے دوں گا ایک دن کے، یا 3000 روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی. اب فوراً پتلی گلی سے نکل لیے. بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو، آپ کی باڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ کدال کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہو، اتنی طاقت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے، صحیح حدیث ہے. لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے، وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے. صدقہ کرنا چاہیے، اسٹائل یہ ہونا چاہیے، انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. صحابی آئے، انصاری صحابی، عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں کیا ہے؟ فاقے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے. وہ واقعی بیچارے مستحق تھے، انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے نا، وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آ کے. کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا، سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تو ہوگا. فرمایا صرف ایک پیالہ ہے. ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں، وہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں، برتن ہی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. کیا کرو؟ یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹرویو لے کے، یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے. حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا جاتا ہر جگہ. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا فقہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ضروری نہیں سب کو اچھا لگے، جن کو اچھا نہیں لگ رہا ہم ان کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں امام حنیفہ کا فقہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ امام حنیفہ حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے، بہت گہرائی میں جاتے ہیں. میں تو خود فقہ حنفی کو چونکہ کئی سالوں سے پڑھا رہا ہوں، میں جب ابتدا میں جب میں مولوی بننے کے لیے مدرسے میں بیٹھا تھا تو میں امام ابو حنیفہ کے فقہ سے ایسے ہی بدگمان تھا جیسے عام لوگ بدگمان ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے خلاف ہے. میرا بھی یہی تھا. لیکن جب میں نے گہرائی میں جا کے پڑھا تو مجھے لگا کہ امام حنیفہ بڑے ہی خاندانی فقیہ تھے، حدیث کی روح کو سمجھتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، بہت گہرائی میں جاتے ہیں. اس لیے اتنی جلدی فقہا سے بدگمان نہ ہو جایا کریں. خیر، اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ؟ پیالہ. وہ لے آؤ. نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں، کیسا پیارا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو، یہ خریدو، یوں کرو جاؤ. تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے. وہ بیچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ نے اس کو سمجھا کے نکل لی ہے، وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے. ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، قوت فیصلہ نہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو آپ یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کر لو سارا کچھ. فرمایا لے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے گویا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں، بھیک سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں. یہ زیادہ بڑی خدمت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے، صدقہ دے دیتے، اگلے دن پھر آ جاتے، وہ اگلے دن پھر آ جاتے، وہ تو کھاؤ ختم. اور تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا، ان کی زوجہ بھی یہی، بچے بھی یہی کر رہے ہوتے. یہ بھیک ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے. خاندانی بھکاری ہوتے ہیں بعض لوگ، ارے ہمارے ابا بھی یہی کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. وہ صحابی پریشان ہے، اب کیا ہوگا بھائی؟ ٹھیک ہے، نبی نے کہا لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے. ایک صحابی نے فرمایا 1 درہم میں یہ مجھے دے دیں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ بھائی اب بزنس کا تو اصول ہے نا، سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو. یار بھائی بزنس کا تو اصول ہے، حلال سرمایہ ہے. تبھی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس، لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، قیمتیں متعین مت کرو. ان اللہ هو المسعر، اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے. جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو، جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں پھینک دیتے ہیں. اس لیے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے. آپ جو اپنی چیز دھوکہ نہ ہو اس میں، جس قیمت پہ چاہے بیچیں. لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی. بھائی وہ آپ سے نہ خریدے، وہ ساتھ والے سے خرید لے. کیا خیال ہے؟ تو وہ تو خود بخود. ہاں گڑبڑ جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکا کر لیتے ہیں، معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا، یہ ناجائز ہے. اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوالو ہونا پڑتا ہے، چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم میں. آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں 2 میں خریدوں گا. اس سے زیادہ بولی لگ نہیں رہی تھی. اگر اس وقت ہمارے وہ ہوتے نا، کیا کریں یار، یہ روحانی بابے ہر جگہ آ رہے ہیں ہمارے. کوئی روحانی بابا ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ جو پلیٹ ہے نا اس میں دم کیا ہوا ہے میں نے، 1 کروڑ میں بکتا وہ. تو وہ جو برتن لے کر آئے تھے نا، وہ بجائے کلاڑی خریدنے کے روحانی علاج کا کاروبار شروع کر دیتے. کیا خیال ہے؟ ابھی ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار میں اس کے پاس گیا ہوں اپنے کاروبار میں دم کروانے کے لیے، اور اس کو میں نے 50,000 روپے دیے ہیں، تو میری ارننگ تو روز کی 50,000 ہو نہیں سکتی، تو میں یہ دم والا کام ہی کاروباری کیوں نہ شروع کر لوں. میں بھی لوگوں کو کاروباری مشورے دوں، دم کرا کے دم دمادم ہو جائے گا ٹائٹ والا کام. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو روحانی علاج والوں کے پاس اگر کاروبار میں برکت کے لیے جا رہے ہو تو بھائی روحانی علاج ہی شروع کر دو، تو ایسے ٹائٹ کاروبار ہو جائے گا. لیکن یہ گھٹیا کام ہے، روحانی علاج گھٹیا کام نہیں ہے. یہ جو اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنانا یہ گھٹیا کام ہے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ صحابی نے کیا کہا؟ میں 2 درہم. 2 درہم میں خریدا. 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیے. فرمائے 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور 1 سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ، گزارا چلاؤ پھیلاؤ، کیونکہ اب بھوک کا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے نا. تو وہ گئے 1 درہم سے کیا خریدا؟ گزارے لائق. یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں. آج یہ بھی ہوتا ہے، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا، اور کہہ رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے، خرچے ہی نہیں پورے. اور کہاں سے پورے ہوں گے بھائی؟ آپ کی اوقات، دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو؟ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو. تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤ نا. وہ جو بھی بیچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی، بھائی فی الحال بیگم حج حالات بھی ہو جائیں گے، ابھی کیا کرو؟ صبر کرو. اور ان کی بیگم نے بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے خلا چاہیے.
بات سے بات نکلتی ہے. میں نے 2-4 ہفتے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اگر میاں بیوی میں بالکل گزارا نہیں ہو رہا تو علیحدگی میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہر اچھی دوا کے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں نا, تو میرے شارٹ کلپ ہوتے ہیں قوم کی اصلاح کی نیت سے, مگر اس کے سائیڈ افیکٹ بھی سامنے آتے رہتے ہیں. اب ایک صاحب آ گئے کہ یار مجھے روزگار نہیں مل رہا, میری بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کا بیان سن کے کہہ رہی ہے مجھے کیا دو, طلاق دو. اللہ کے بندو, وہ بیچارے کو وہ محنتی ہے, نہیں مل رہا روزگار, تو بیوی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غربت میں اور مالداری میں ہر حال میں شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. گرل فرینڈ میں اور بیوی میں یہی تو فرق ہے. ہاں وہ ہے ہی اپاہج کمبخت پوستی, وہ کرتا ہی نہیں ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ محنتی ہے, اللہ کی تقدیر غالب آ گئی, اس کو جاب نہیں ملی. تو جیسے وہ سوکھی روٹی پہ گزارا کر رہا ہے, عورت کو بھی چاہیے اس کے ساتھ سوکھی روٹی پہ گزارا کرے. اسی طرح بیوی میں کوئی اللہ کی طرف سے عیب پیدا ہو گیا تو اب بھائی برداشت کرو اس کو. وفا کا تقاضا ہے کہ وہ تو اگر وہ عیب پیدا نہ ہوتا تو وہ آپ کے ساتھ رہتی نا, اور آپ میں اگر عیب پیدا ہو جاتا تو بھی رہتی ہے. اب اس میں عیب پیدا ہو گیا تو صبر کرو, برداشت کرو. کتنے لوگ ہیں بیوی کو فالج ہو گیا, 20-20 سال اس فالج زدہ عورت کے ساتھ گزارا کیا انہوں نے. تو میں نے جو یہ بیان کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو بعض لوگ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں. شوہر بیچارہ بے روزگار ہو گیا, اپنی حماقتوں سے نہیں, ویسے ہی ہو گیا قدرت کی طرف سے. تو نیک شریف عورت کیا کرتی ہے, اپنے شوہر کے ساتھ صبر کرتی ہے, وہ وفا کرتی ہے. اسی طرح عورت میں کوئی ایسی من جانب اللہ کوئی عیب پیدا ہو گیا تو شریف آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہے, اس کو طلاق نہیں دیتا, صبر کرتا ہے. ہاں جان بوجھ کر کوئی گڑبڑ کر رہا ہو تو اس کے حکام ایک الگ ہیں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ, 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا اور 1 درہم سے کلہاڑی لے کر آؤ. کلہاڑی, اب یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی لے کے وہیں سے جنگل میں لے کر آؤ, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لاؤ میرے پاس لاؤ. وہ لے کر آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دستے مبارک کو اپنے ہاتھ سے ڈالا اس میں, اور وہ کلہاڑی ان صحابی کے حوالے کی. فرمایا جاؤ لکڑیاں, جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور ان کو بیچو. وہ صحابی 10-15 دن کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں لکڑیاں کاٹ کے بیچتا رہا, اور ظاہر ہے کچھ سے کھانا بھی خریدتا رہا اور کچھ کو بچت بھی کرتا رہا, میرے پاس 15 درہم اکٹھے ہو گئے ہیں. درہم بڑی ویلیو والی چیز تھی اس زمانے میں. 1 برتن 2 درہم کا فروخت ہوا تو 15 درہم سے 15 دنوں میں وہ کتنے برتن خرید سکتے تھے, اس جیسے 7 برتن خرید سکتے تھے, اور 7 برتن کو مارکیٹ میں فروخت کر کے 15 دونی 30 درہم بنا سکتے ہیں اسی وقت. کیا سمجھا یار. تو میرے بھائی غریب کے ساتھ تعاون کا یہی انداز ہونا چاہیے. ہاں جو ہر آدمی پر یہ اپلائی نہیں ہوتا, بعض ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کر سکتے, وہ پھر ایک الگ بات ہے, یا کوئی مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ روزگار سے بھی ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہیں کہ بھائی میں تمہیں رکشا خرید کے دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, رکشے کے پیسے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے کہیں میں قسطوں پہ تمہیں خرید کے دے دیتا ہوں, ہر مہینے صدقے کی رقم نکالتا ہوں, تو میں رکشا اٹھا لو مارکیٹ سے اور رکشا لے کر چلتے ہوئے بازار میں نظر آؤ, اس سے کماؤ, اپنا پروفٹ نکالو اور رکشے کی قسط مجھے دے دو, تاکہ میں وہ قسط وقت پہ جمع کرا دوں. جو کیش اماؤنٹ چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, وہ تمہارے پاس نہیں. تو ہاتھ پاؤں ہلوائیں غریبوں کے. بھائی کیا کرنا ہے, اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ جو ٹرسٹ ہیں اگر کام کریں تو پھر تو ان ٹرسٹوں پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, ورنہ اللہ کے بندو اپنا پیسہ خام خام ضائع مت کرو, اڑاؤ نہیں پیسہ. اور صدقے کے بکرے پہ تو میرے ویسے ہی بیانات ہو چکے ہیں بہت سارے, تو بات کہاں سے چلی. تو مجھے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, تو پوچھنا یہ کہ بیعت آپ کب کرتے ہیں, کیونکہ میں نے یوٹیوب پہ آپ کے شیخ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ کو خلافت دی گئی. ابھی میں نے بیعت کرنا شروع نہیں کیا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بھائی آدمی وہ کام کرے جس میں ٹائم تو نکال سکے نا, تو ابھی تک مشورے ہی ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی کرے کیسے ہی. اب ہم نے بیعت کرنا شروع کر دیا, لوگ آئے, ہم پیر بن گئے, آپ لوگ مرید بن گئے, تو اگر خالی پاؤں ہی دبوانے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کریں گے. یعنی مطلب یہ کہ اتنا لوگ جو ہوں گے ان کو فلٹر کیسے کریں گے, کون مخلص ہے, کون ٹائم پاس کرنے کے لیے آ رہا ہے,
اور جو مخلص ہے وہ ظاہر اپنے حالات بھی لکھ کے دے گا کہ بھائی میرے اندر یہ برائی ہے چھوٹ نہیں رہی، تو اس کو ہم طریقہ بتائیں تو اتنی خطوط جمع ہو جائیں گے، تو کیا کروں گا میں؟ ان باتوں کا میرے پاس اب تک کوئی جواب نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے کہا ابھی وہ کام کرو جو افورڈ کر سکتے ہو۔ کوئی میرے پاس حل نکل آیا تو پھر ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بزرگ تو بن جاؤں میں، ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار، ابھی شادیوں سے ہمیں فرصت ملی ہے۔ اللہ چاروں کو زندہ رکھے، ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں۔ ورنہ مجھے دوبارہ ٹینشن شروع ہو جائے گی۔ میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو زندگی رکھے، اللہ نہ کرے۔ اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے، اللہ اس کو بھی زندہ رکھے۔ سوگنوں میں ایسی محبت کہیں دیکھی آپ لوگوں نے؟ کہیں دیکھی؟ اس میں بہت ڈھیٹ ہوں، اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں، گھر میں بھی، سسرال میں بھی، خاندان میں بھی، کہ میرے سے شادی کا مذاق نہیں کرنا۔ یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی۔ اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو، خاندان والے، 2 ہو گئی نا فوراً تیسری، ہم تو تیسری کرے گا بھائی۔ اتنا مسائل، بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار، تمہاری تنخواہ دیکھو، تم کیا شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہارے وسائل، تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں۔ میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں، آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، سارا دن مصروف۔ اور یہ آج سے نہیں ہوں، میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں، 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہے تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق، یہ والا مذاق نہیں، یہ تو میں کروں گا۔ میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں۔ پھر جب 3 ہو گئی، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار، سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو گھر بھی دینا ہے، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، 20 مسائل ہیں، پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے مسائل بھی، ان کے اسکول ہیں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے، دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا، اس کو چترول بھی لگانے ہیں، 20 قسم کے مسائل ہیں۔ وہ بچہ ادھر لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، غلط گالیاں سیکھ رہا ہے، اس کو طبیعت چترول لگانے ہیں اس کے، یہ تو سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا۔ کتنی ٹینشن ہے، لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر، یار اس بندے کی ہمت ہے یار، کیسے 3 دن گھر چلا رہا ہے۔ او بھائی وہ بڑے نا ہمارے خاندان سے پوچھ لیں یار، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی ادھر سے فون۔ میں حج پہ گیا 2013 میں، تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے، کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے، ٹماٹر نہیں پہنچے آج، آلو نہیں پہنچے، وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا۔ وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے، تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا، میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا مدینہ میں، ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب کو، تو میں گلی میں، ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے، وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں، خدا بے تو نے آٹا نہیں پہنچایا، پاگل آدمی، اس کا تو خیال کر یار، تو انڈے نہیں پہنچایا، اس گھر میں کھانا نہیں بنا، یہ میں بیٹھا ہوں نا اور میری آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہمارے استاد آئے نا، میرے شیخ میرے، جنہوں نے خلافت دی ہے، وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے، پاگل نہ ہو جائے کوئی۔ تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کوئی۔ اچھا پھر کیا ہے، لوگ ترس کھا رہے ہیں، اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا، آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے، لوگ سمجھ رہے بہت پچھتا رہا ہوگا۔ میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے ہیں یار، ایک رشتہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ میری خالہ نے مجھے یاد ہے، میری سگی خالہ ہے، انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تیرا اور کوئی کام نہیں ہے، تیرے پاس ٹائم ہے نہیں، فرصت ہے نہیں، اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی، کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے، ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا۔ پھر جناب شادی شادی شادی، پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں، تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق، شادی کا مذاق نہیں کرنا، یہ تو ہمارا باپ بھی کرے گا، روک کے دکھائے ہم۔ بڑے جھگڑے ہوئے ہیں بھائی، میں نے 15 سال بہت مسائل میں گزارے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہو، ایسے تھوڑی ہو جائے۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر ہم 5 میں سے میرا انتقال ہو گیا پھر تو بھائی، اگر میرے علاوہ کسی، میں یہ تو نہیں کہوں گا بیگم کا، تو غلط ہو جائے گا نا، میرے علاوہ کسی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بار بار کہہ رہا ہوں، میرے منہ میں خاک ہو گیا تو نہیں بھائی، میں جب مروں گا
تو 4 کو بیوہ کر کے جاؤں گا میں، بس یہ میرا ایم ہے، عزم ہے، سمجھ رہے ہو؟ 4 بیوہ ہوں گی، 3 ہوئی، یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری انسلٹ ہے کہ میں مرا اور میرے نکاح میں 4 عورتیں نہیں تھیں، ایسی انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، میں مروں گا تو 4 بیوہ ہوں، بس 3 ہوئی یہ انسلٹ ہے، یار اتنی باتیں کرتے تھے مرتے ہوئے 3 تھی، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ جب میں 4تھی تلاش کر رہا تھا نا تو ہمارے جامعہ کے استاذ نے مجھ سے کہا یار بس کرو یار آپ کیا، میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ یہ میری توہین نہیں ہے؟ کیا یہ میری توہین نہیں؟ صرف 3۔ اب اصل میں میرے گھر والے بیان سنتے، اگر وہ نہ سنتے ہوتے نا تو میں اس طرح سے بات کرتا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جاتی، لیکن میرے گھر والے بھی سنتے ہیں اور وہ پھر لڑائی ہوتی ہے ہماری گھر میں، بولتے ہیں یار شادی کے علاوہ چھوڑ دو بس یہ ٹاپک، اب ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ بہت مسئلہ ہوتا ہے میرے گھر میں میرے لیے، اس لیے میں کھل کے بول نہیں پاتا۔ تو اس پہ بھی ہوگا جتنی بات میں نے کر لی ہے نا، تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربن، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے۔ اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفحۃ العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا۔ پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا۔ پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقائع ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا۔ حدیث پڑھتے ہیں اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا، تخصص کیا اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا۔ تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو سیکھا ہے آپ نے کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے، وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب وہ خلاف تھے دوسری شادی کے۔ جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے۔ خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پھپھا نے کی ہو، میرے خالوں نے، کہیں بھی نہیں ہے۔ تو سوال کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں، تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب؟ یہ ہوا کا ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا ہے، اب میں آٹو پہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا، ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں۔ گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، تو اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا۔ تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی، میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں۔ دوست گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، دوستوں سے ذکر کروں دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں علماء غصے ہو رہے ہیں، کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا؟ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی، اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے، سوگن آ رہی ہے، اس کو وہ بالکل نیچرل ہے، پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا، ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے، ہمارے ہم چھوٹے بچے تھے نا، تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں، 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے، وہ ہمیں اب تک یاد ہے، وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے۔ آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا، آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا۔
لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی. باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تم میری طرف سے 4 لڈو ہیں، 4 رسگلے ہیں، پھوڑ دے، کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اوئے اگر تو نے ایک لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی، کیوں غصہ آئے گا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ میری شوگر لیول بڑھ جائے گا؟ اس نے کہہ رہا ہے نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا، ایک لڈو کے بعد بس ایک مٹھائی بہت ہے نا، دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے، تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے، مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے، ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، بولے گا میں تیرا باپ ہوں، میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں، تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی، سوتا رہوں گا میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو، فی الحال ایک ہی لڈو میرے لیے کیا ہے، کافی ہے. میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چل یار تیری مرضی، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے، میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا، اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو، آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی، لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے، شوگر لیول کیا ہو جائے گا، یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی، سسرال گن گے، ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4، بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو. آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی، اے اللہ تیرا بہت بہت شکر، لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا. میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ میں ہمت بھی ہے، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ. ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے. لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا، میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے، ہونے دو ناراض، اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ خدا نے اجازت دی ہے یار، تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4، 2 3 3 4 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا 2 بھی کھا، 3 بھی کھا اور 4 بھی کھا، بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہے ٹھیک ہے، ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں، وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں، 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک، میرا شاگرد تھا، وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا، ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار. میں ایک دم کہتا ریلیکس ریلیکس اسٹائل سے. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں، مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 4 3 3، وہ ایک دم پھر بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار. پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق تھا، مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا، دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے. ایسی کی تیسی یار ری ایکشن جو ہے نا لوگوں کا، اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے، اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے، جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے. اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا، گھر والوں نے بھیجا، بولا بس کر دیں شادی آپ یار، ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا ابھی میں آٹو پہ ہو گیا ہوں، کیا کروں آٹو پہ ہو گیا.
اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ تو یہ نکاح، اولاد کی پیدائش، یہ سب ایسی چیزیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے. سارے کام بھی ہوتے رہے، یہ بھی ہوتا رہے، اور پھڈے بھی ہوتے رہے، جھگڑے بھی ہوتے رہے، لڑائیاں بھی ہوتی رہے، سلو بھی ہوتی رہے، پٹتے بھی رہو، پیٹتے بھی رہو، کٹتے بھی رہو، یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی، گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں، کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو. اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد، اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے، تو وہ تو اس کی تو پھر میں. لیکن جو بھی مرد ہوگا نا، خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا. لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کے لیے عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ، حلال طریقے سے جاؤ، ان کی ذمہ داری اٹھاؤ، بیوی بناؤ. گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن، بلکہ بیوی بناؤ، اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے ایسی محبت انسان، بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے، جتنی بھی ٹینشن دے تو، بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار شادی کر کے باؤنڈ ہو جائیں گے. بھائی باؤنڈ اس لیے ہوتے ہو کہ تمہیں محبت کرنے والی مل جاتی ہے، کہ آ نہیں رہے، جا نہیں رہے، کھا نہیں رہے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں کھا رہی. یہ تو محبت ہے نا. یہ محبت کہیں نہیں ملتی انسان کو جو بیوی سے ملتی ہے. سمجھتے ہو؟ تبھی میں نے دیکھا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بیگم پھر ٹینشن میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں ساری زندگی روتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ یار اس ٹینشن میں زیادہ مزہ تھا. میں نے تو بہت لوگوں کو زندگی میں مردوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، کہہ رہے یار اس ٹینشن میں پھر بھی وہ ٹینشن چاہتے ہیں میں دوبارہ مل جائے، لیکن دیتے چونکہ 3 طلاقیں لہذا وہ دوبارہ مل نہیں سکتی. اچھا بھائی مفتی صاحب شاپنگ ایپ ہے جس میں دیکھو جو بھی شاپنگ ایپ ہے نا اس کے بارے میں سوال ریٹرن میں یہاں ہمارے دارالفتہ میں جمع کرا دیا کرو. بعض دفعہ جو سوال پوچھنے والا ہے اس کو صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر رہا ہوتا، تو اس ایپ کا نام بتائیں گے، ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے، پھر جواب دے دوں گا انشاءاللہ. یوٹیوب شارٹس میں ایڈز نہیں آتے. یوٹیوب کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. شارٹس میں ایڈز نہیں آتے. یوٹیوب 1000 ویوز پر $1 دیتا ہے، حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے، یوٹیوب اپنی خوشی سے دے رہا ہے، دھوکہ نہ ہو تو پھر جائز ہے. میرے بھائی فٹریٹ مارکیٹ وہی ایک ایپلیکیشن کے بارے میں پوچھا، یہ جائز ہے؟ بہت ساری نئی نئی ایپلیکیشن آ رہی ہیں بزنس کی، تو کوئی بھی ایپلیکیشن آئے تو یہاں سوال لکھنے کے بجائے پورا سوال ایک ریٹن فارم میں لکھیں اور یہاں جمع کرا دیں. ابو نے میری منگنی کروا دی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے میرے ابو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک منگنی اور کر کے 2 شادیاں ایک ساتھ کر لوں. یہ وہ صاحب ہیں جو میں نے 4 لڈو کی مثال دی، تو چاروں لڈو ایک ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے بھی نہیں کیا. اتنے فنٹر تو ہم بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ شہد کے چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو شہد کے چھتے میں منہ دے کے ڈائریکٹ شہد پینا چاہ رہے ہیں. تو بھائی جب تم 2 منگنی ایک ساتھ کرو گے نا، پرانے والے کو جب پتا چلے گا وہ منگنی توڑ دیں گے. وہ نہ توڑیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہیں گے یہ لڈو خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا اس میں. تازہ شادی ہونے کے بعد ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تازہ شادی ہوئی ہے یعنی ہم لوگ باسی شادی والے ہیں. ابے بولو کہ جب نہیں شادی، تو کہہ رہے کہ زوجہ کے پاس کتنی دفعہ جانا چاہیے. یہ تمہارا اسٹیمنا ہے بھائی. کیا کیا باتیں پوچھ رہے ہو یار تم مجھ سے. اچھا جو اس طرح کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ جا ایک ہی دفعہ سکتے ہیں پورے مہینے میں، اس کے بعد ان میں دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. اور جن میں ہمت ہوتی ہے وہ اس طرح پرچیاں لکھ کے پوچھتے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کی ہمت ہے بھائی، آپ کا حوصلہ ہے. مولانا طارق مل صاحب کو کوئی صحیح کہتا ہے کوئی غلط کہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. مولانا طارق مل صاحب بہت نیک، پرہیزگار، خوش اخلاق، ملنسار آدمی ہیں. باقی ان کی کچھ علمی چیزوں سے علماء کو اختلاف ہے، وہ ہوتا ہے علماء کو، تو ان بعض چیزیں ان کی علمی ہیں
جن سے اختلاف ہو سکتا ہے. اب پورا دنیا میں جاؤ گے کہ پورا ایک سے لے کے پورے 100 نمبر تو دنیا میں پیغمبروں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. مولانا طارمی صاحب کی اتنی خدمات ہیں, اتنے ان کے, اب تو بیچارے عمر زیادہ ہو گئی, اس طرح بول نہیں سکتے وہ. ہمیں یاد ہے جوانی میں ہم ان کے بیان سے چیخیں نکال دیتے تھے یار, کیسی کیسی لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی. اللہ کی بڑائی جب بیان کرتے تو ایسی اللہ کی دل میں بڑائی بیٹھتی, لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اب. تو ہمیں اپنے ان اسکالرز کو بڑھاپے میں ان کا دیکھو, بڑھاپا خود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے ویسے ہی سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کا. تو اور شریعت میں حکم ہے انما اجلاء اللہ اکرام الشیب المسلم, جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا اکرام کا حکم ہے. تو اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے غلطیاں بھی ہوں تو بس چشم پوشی سے کام لو. میں نہیں کہہ رہا غلطی کو صحیح مت کہو, اس غلطی میں ان کا ساتھ مت دو. غلط کو صحیح کبھی بھی نہیں کہا جائے گا, چاہے آپ کا ابا ہی کر رہا ہو. لیکن اللہ بھی ابھی کبھی اصول ہے, قیامت کے دن نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ نیکی شمار کریں گے. اللہ یہ نہیں کہیں گے چونکہ 2-4 گڑبڑ بھی کر آیا تو اب تو یہ کیوں کی تو نے. اللہ کیا میاں کا بھی اصول ہے بھائی, نیکی کا پلڑا زیادہ ہے تو نیک آدمی ہے. تو حضرت مولانا طارمی صاحب سے علمی لحاظ سے کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں, جیسے کہ علماء کو ان کی بعض چیزوں پہ اشکالات ہیں, تو وہ چند ہی غلطیاں ہیں. خیر ان کی بہت سے بھی زیادہ ہے, بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت سے زیادہ, جو زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں کو, اور اخلاص اور ان کی دعائیں اور ان کے معمولات عبادت. تو اس لیے ہم لوگ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. جب تھوڑی سی کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ذرا سی ہمارے ہم سے اختلاف ہو جائے نا, ہماری عقیدت عوام کی. میں آج ایک ساتھی کے میں آ رہا تھا, میرے بڑی عزت ہو رہی تھی نا, میں BKP میں گیا, اسلام آباد میں بڑے لوگ مل رہے ہیں, تو وہ مجھے کہہ رہا ہے یار بڑی عزت ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی اس قوم کی عزت سے کبھی بھی دھوکے میں نہ ہو, دھوکے میں نہ ہو. لوگ عزت دیتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ آج باپ بنایا ہوا ہوتا ہے, ذرا سی کوئی چیز سامنے آ گئی نا, مثال کے طور پر مجھے دیکھ لیا کہ میں لال بتی سگنل توڑتا ہوا جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مجھے پتا, میرے بے خیالی میں یہ کام ہو گیا ہو, غلط ہے. ایک ویڈیو آ جائے گی اور جو عزت آسمان تک پہنچی ہوئی ہے نا وہ دھڑام سے نیچے. پھر ہم 100 دفعہ بولتے رہیں گے یار مجھے پتہ نہیں چلا. ابے لوگوں کو بولتے ہو سگنل نہیں توڑنا چاہیے, خود کیا کر رہے ہو؟ ابے لوگوں کو یہ بولتا, ابے یہ مولوی, ایسی میمز بنے گی. میں نے کہا یہ جو آسمان کی بلندی میں پہنچے ہوئے ہیں نا, دھڑام سے نیچے. تو میں نے کہا بھائی یہ بڑا یہ عزت اللہ, ہم تو اس قابل نہیں ہے. بہرحال ایک نعمت ہے اللہ کی, لیکن اس سے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. 2 منٹ میں ہماری قوم کیا کرتی ہے, دھڑام سے نیچے. ایسا ہوا ہے, ماضی میں بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. تو اس لیے اتنی جلدی نہیں کسی سے بدگمان ہو جائے گا. زیادہ زیادہ یہی ہوگا سگنل ہی توڑا ہوگا نا, تو غلط ہے. مولوی صاحب سے بولا آپ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں, تو مولوی صاحب کو چاہیے اعتراف کریں, بھائی آئندہ نہیں کروں گا, کائنڈلی آپ لوگ کیا کر دیں, معاف کر دیں. لیکن معاف نہیں کرتے لوگ. تو ہو گئے سوال. کسی نے یہاں سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لے بھائی, کوئی سوال پوچھنا ہو مجمع میں سے تو پوچھ سکتے ہیں. فجر کی نماز کیا, ہاں تو فرض پڑھیں گے, سنتیں نہیں پڑھیں گے جب قضا ہے. فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے نا تو زوال سے پہلے اگر قضا پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ سنتیں بھی پڑھیں اس میں. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے بات کی ہے نا آٹو پہ, دوسری تیسری شادی وہی کرتا ہے جو آٹو پہ آ جاتا ہے, اس پہ پھر کسی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو جب تک اتنے ڈھیٹ نہیں ہوگے نہیں کر سکتے, اس لیے آرام سے بیٹھے رہو, کیونکہ لوگ کرنے لگتے ہیں تو پھر ریئیکشن ہوتا ہے, پھر مجھے آگے تنگ کرتے ہیں اور یہ تو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا مسائل تو نہیں کرو, آپ کو کس نے کہا ہے مسائل. تو یہ بہت زیادہ ڈھیٹ بننا پڑتا ہے اس کے لیے, پھر انجوائے کرتا ہے آدمی. جیسے آپ کو دیکھا ہو نا بڑے بڑے دہشت گرد اس کو انجوائے کرتے ہیں نا, موسٹ وانٹیڈ اپنی بائکوں کے پیچھے لکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں موسٹ وانٹیڈ. تو جب آپ ایسے بدماشی سے کرتے ہو تو پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہو. خاندان میں گالیاں, یہ بندے کو مت گھسنے دو, یہ تو 2 نمبر آدمی ہے. پھر اس کو انجوائے کرنا شروع کرو گے تو ہوگا, اگر اس میں ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر نہیں ہوگا. میں اتنا انجوائے کرتا تھا نا اس دہشت گردی کو جو میں نے شروع کی ہوئی تھی, کہ مجھے ایسے ایسے تانے ملتے تھے, ترس نہیں ہے, سخت دل ہے. میں کہتا تھا بہت ہی بدتمیز قسم کا آدمی ہوں میں کیا ہوں, بہت زیادہ بدتمیز. ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے بہت سمجھایا, لڑائی ہو گئی, ہماری لڑائی ہو گئی, میری آواز بلند ہو گئی.
پھر خیر مجھے خیال ہوا کہ میری آواز بہت بلند ہو گئی ہے, مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے. تھے میرے لیول کے, یعنی کوئی خاندان کے بڑے ہوتے پھر تو معافی ہی مانگ لیا. میں نے ان سے کہا بھائی وہ میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی, حالانکہ بات میری صحیح تھی نا, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں یار. تو میں نے کہا میری آواز تھوڑی بلند ہو گئی تو میں کائنڈلی معذرت چاہتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا نہیں معاف نہیں کروں گا میں. غصے میں منہ بنا کے بیٹھے ہوئے. میری دوسری شادی پہ اتنا منہ بنایا ہوا. میں پھر گیا, میں نے کہا یار وہ ہوتا ہے تھوڑا سا, میں نے تھوڑا اونچی آواز میں بات کر لی تو معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا منہ ہی نہیں. میں نے کہا جاؤ 3-4 دفعہ کیا ہے تو ہم تمہیں منا رہے ہیں اور تم جاؤ. پھر میں مجھے غصہ ہے, میں نے کہا جا تو پھر ہم تو شادی تو کر, میرا خیال تھا یہ مجھ سے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں, میں شادی کرنے جا رہا ہوں. اب کیا ہوا, ایک قصہ مکمل ہو جائے نا, بڑا مزے کا قصہ ہے. اب ان کو خیال ہوا کہ یار یہ بندہ 2-3 دفعہ منانے آیا, تو اب ان کو خیال آ گیا کہ یہ میری غلطی ہے نا. اب وہ آئے میرے پاس, پھر کہنے لگے کہ یار وہ اصل میں مجھے پتا ہے کہ آپ ایسے غصے والے ہیں نہیں, لیکن آپ کو غصہ آ گیا. میں نے کہا آپ کو کسی نے میرے بارے میں غلط بتایا ہے. میں نے کہا میں بہت غصے والا آدمی ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ تاکہ دوبارہ اگر مجھ سے اس ٹاپک پر اس طرح سے بات کی نا تو یہ مجھ سے امید نہیں رکھنا کہ میں بڑی تمیز سے بات کروں. ایک حد ہوتی ہے برداشت. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے آپ اس طرح غصے والے ہیں نہیں, لیکن آپ کو اتفاق سے غصہ آ گیا. میں نے کہا یہ غلط فہمی آپ کی, مجھے اتفاق سے نہیں آیا, مجھے واقعی سچی مچی کا غصہ ہے, اور اگر آئندہ یہ ہوا نا تو دوبارہ آئے گا. تو ان کی ہنسی نکل گئی, ہنسی اس پہ آئی صاف گوئی پہ. پسند آیا اسٹائل مجھے آپ کا, کیا ہے پسند آیا. میں نے کہا آئندہ کائنڈلی آپ اپنی لمٹ میں رہیں, اور میں کروں گا 4, آپ کے باپ میں بھی دم ہے نا, روک کے دکھا دیں, اور مجھ سے اس اسٹائل میں آئندہ بات نہیں کرنا. خیر وہ ہمارے دوست ہیں, ابھی بھی دوستی ہے ان سے. تو یہ ڈھیٹ پنا جب تک نہیں پیدا ہوگا نا تو ایک کرو اور آرام سے ہنسی خوشی ایک بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارو. رویا نہیں کرو پھر آ کے مفتی صاحب میری دوسری نہیں ہو رہی, میری تیسری نہیں ہو رہی, ہم تو بات کرتے ہیں, پھڈا ہو گیا, یہ ہو گیا. پٹو, سسر سے بھی پٹو, سالوں سے بھی پٹو, انجوائے کرو اس مار کو. تمہیں اگر پٹنے کے بدلے میں ایک بہترین لڈو مل رہا ہے, میں تو یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا, مجھے یہ تھا کہ میرے سسرال میرے خلاف کیس کر کے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیں گے. مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں جیل جانے کے لیے ریڈی تھا, میں ایگری تھا اس کے لیے کہ اگر ہمارے سسرال الحمدللہ ایسے ہیں نہیں, نہ انہوں نے ایسا کیا, میں ذہنی طور پہ تیار تھا. میرے خلاف کیس ہوگا, میں 6 مہینے جیل میں جاؤں گا. میں نے ذہنی طور پہ سوچا ہوا تھا کوئی بات نہیں یار, اگر میں جیل میں گیا میں اپنا قرآن وہاں اور اچھا پکا کر لوں گا. بہت سارے میں نے نا اپنے وہ نکال کے رکھے ہوئے تھے جیل میں کیا کیا ہوتا ہے. پھر میں نے کہا جب میں نکل کے آؤں گا تو ایک بیگم مجھے اضافی ملی بھی ہوگی, تو اگر 6 مہینے میں 1 عدد بیوی مجھے مل رہی ہے, بہترین قانون ہے یار. پاکستان کا لا کیا ہے, اصل میں تمہیں تمہارے دل میں بیوی کی قدر ہی نہیں ہے. جس کے دل میں عورت کی قدر ہوتی ہے نا کہ عورت کی, میرے دل میں تو بہت بڑی قدر ہے. پیغمبروں نے نکاح کی طرف دوڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی ہیں بیوی کی خاطر کہ عورت نکاح ہو جائے میرا. 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائی ہیں. مہر کیا تھا, 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی بیٹی سے شادی کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ذالک بینی و بینک, یہ میرا آپ سے کیا ہے ایگریمنٹ. اگر اس میں مجھے ایک نیک گھرانے کی نیک عورت مل جاتی ہے بیوی کے طور پہ قبول ہے. تم یہ ہمت, تمہارے اندر قدر نہیں ہے اس کی نکاح کی. یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی, کتنی ٹینشن تھی, پھر بھی 2. اور یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے پھر یعقوب علیہ السلام تیسری شادی بھی کی ہے. تو تمہارے دل میں قدر نہیں ہے تو تم ایک اس کو لائٹ لیتے ہو, تو پھر تم نہیں کرو یہ کام. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں کیلکولیشن نا دوستوں کے, اگر 6 مہینے جیل کاٹ کے آگے 1 عدد بیوی مل رہی ہے بہترین ہے. میں نے کہا پھر میں دوبارہ کروں گا, پھر 6 مہینے کے لیے دوبارہ جاؤں گا. تو اگر پھر میں نے پوری کی یار, اگر 2 سال میں جیل رہتا ہوں اور 4 ہو جائے, تو میں نے کہا 2 کم ہے, 2.5 بھی قبول ہے مجھے, 3 سال بھی قبول ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میری نظر میں یہ بہت مزے کی چیز تھی کہ یار اگر 6 مہینے جیل جانا اچھا نہیں ہے میرے لیے, مجھے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ اگر 6 مہینے کی جیل میں 1 عدد بیوی مل رہی ہے قبول ہے, ٹھیک ہے نا, تو قبول ہے. لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے, آپ چاہتے ہو پیڑے کھاؤ بیٹھ کے, بس فری پھوکٹ میں سب کچھ ہو جائے, کوئی ٹینشن نہ اٹھانی پڑے. تو جب کوئی بڑی نعمت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ٹینشن اٹھانی پڑتی ہے. میرے دوست احباب جو میرے بچپن کے دوست ہیں, ان سے آپ جا کے پوچھو, وہ گواہ ہیں کہ کتنی میں نے زندگی میں ٹینشنیں اٹھائی ہیں, سمجھتے ہو.
تو پیڑے کھا کے یہ کام نہیں ہوتا. حلال ہے نا حلال, حرام میں ٹینشن نہیں ہوتی, حلال میں بڑے بکھیڑے ہیں, لیکن حلال میں وقتی ٹینشن ہے, برکتیں دیر پائے, اور حرام میں وقتی طور پر ٹینشن نہیں ہے, نحوستیں بہت دیر پائیں. زانی کے جو چہرے پہ پھٹکار ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, شکل سے پتا چلتا ہے کہ یہ نحوست. زانی جو ہے نا, زانی لوگ, اور جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں ان کی تو بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی پھٹکار ہوتی ہے ان کے چہرے پر, بہت ہی زیادہ گندی پھٹکار ہوتی ہے. تو اپنے چہروں کو پھٹکار لیس بنانے کے لیے کس پر آ جاؤ, نکاح پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا, چہرے پہ رونق پیدا ہو جائے گی. ارشاد, بس آخری سوال, ارشاد. جی چھوڑ دوں, اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اسکینڈل بنا تھا بھاگلپور یونیورسٹی کا. جی بھاگلپور یونیورسٹی جس کا اسکینڈل بنا تھا وہاں ہوتے ہیں یہ. ہاں تو یہ نوجوان زنا کر رہے ہیں نا یونیورسٹیوں میں, کیوں کر رہے ہیں؟ جب نکاح کو مشکل بنا دیا تو میں جو بار بار آپ کو بدماش بنا رہا ہوں نا, یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اگر آپ امی ابو سے پوچھو گے, ماموں سے, چاچو سے پوچھو گے, کوئی نہیں کرنے دے گا آپ کو, پہلی نہیں کرنے دے گا. تو زنا کیا پوچھ کے کرتے ہو؟ گرل فرینڈ کیا ابا سے پوچھ کے رکھتے ہو؟ تو جب ابا سے پوچھ کے برا نہیں کر رہے تو اچھا میں پھر ابا کو بتاؤ کہ ابا میں چاہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں. ابا ساتھ دے دیں, بہت اچھی بات ہے, اچھا ابا ہوگا ساتھ دے گا. نہیں دے رہا ساتھ تو بھائی نہیں ہے یار, پھر نہیں ہوتا, پھر نہیں ہوتا بھائی. آپ تو برائی میں پڑ جاؤ گے آپ, اس زمانے میں بہت مشکل ہے. چلو 4 نہیں کرتے, 2 نہیں کرتے, پہلی شادی تو کر لو نا, پہلی تو کرو. آپ تو پہلی بھی نہیں کر رہے. امی سے پوچھیں گے, ابا سے پوچھیں گے, نانا سے پوچھیں گے, چاچو سے پوچھیں گے. بھائی کیا مذاق بنایا ہوا یار تم نے. اس زمانے میں بغیر نکاح کے برائی سے بچنا آسان کام ہے یار. ہر وقت تو آپ فیس بک پہ کوئی لڑکی آ رہی ہوگی, ٹک ٹاک پہ آپ کہہ سکتے ہیں میں فیس بک دیکھنا چھوڑ دوں, ٹک ٹاک دیکھنا چھوڑ دوں. بازار میں جاؤ گے وہاں ادھورے لباسوں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, ایئرپورٹ پہ جاؤ گے وہاں بیٹھی. ابھی میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا, کراچی خاتون پردے والی بیچاری, اتنا ان میں جذبہ آئی, کہنے لگی مصعب آپ یہ جو بال کھلی ہوئی عورتیں ایئرپورٹ پہ گھوم رہی ہیں آپ ان کو کیوں نہیں سمجھاتے. بیچاری ان کا تو جذبہ تھا. اچھا میں منہ نیچے کر کے سن رہا ہوں جی. میں نے کہا آپ لوگ چپ بیٹھے ہوئے. میں نے کہا میں دل میں سوچ رہا ہوں میں ان کو کہاں سے میں کیسے سمجھاؤں ان کو. تو وہ رکھ کے تھپڑ لگا دیں گے مولوی صاحب تو ہمارے ذاتی معاملہ, میں نے دوپٹہ پہنا نہیں پہنا, تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. تو لیکن ان بیچاری خاتون کا ایک درد دل تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے ہمارا معاشرہ. تو معاشرے کو آپ نہیں سدھار سکتے لیکن اپنے آپ کو برائی سے آپ بچا سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ نے حلال کو آسان کیا ہے, حرام سے بچو, حلال میں کنجوسی مت کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے.